اب یہ مسلسل آیات جو ہے یہ بھی قرآن حکیم میں ایک یونیک مقام ہے کہ یہ ایک ٹاپکس اس کے اندر کور ہوئے ہیں، اور خصوصاً اب اس وقت جو پریزنٹ امت جو فرقہ واریت کی لعنت میں پھنس چکی ہے اس کا سلوشن اس کے اندر موجود ہے۔ ان آیات کی شاید نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں وہ قدر و منزلت لوگوں کے سامنے نہ آتی جو آج آ چکی ہے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایک ہی لیڈر، ایک ہی کتاب، ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے لوگ، فرقہ واریت نہیں تھی، لیکن آج آپ دیکھیں کہ امت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو کر، مسلم ہو کر مرنا۔ یہاں پہ مسلم جو ہے وہ اپنی لغت کے معنوں میں ہے، ڈکشنری کے معنوں میں مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والا، جو اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو مسلم کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہم اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں، کہ جیسا رب کی مرضی اس کے مطابق ہم چلیں گے، اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم، اپنی ول کسی اور کو سبمٹ کرنے والا۔ اسلام ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا، یہ ہے اسلام، اور جو یہ کرنے والا ہوتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے۔ تو مسلم کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق بھی چلنے والا ہو، ورنہ تو وہ کاغذی مسلم ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ایسا ڈرو کہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق آپ کو دنیاوی مثال میں ہی سمجھا سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا غلطی سے استری سے ہاتھ جل جائے کپڑے استری کرتے وقت، اور اس کا زندگی کا وہ پہلا ایکسپیرینس ہو، تو وہ کبھی ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ اس استری سے ویسا ڈرے گا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ استری کو پہلے کسی کپڑے پہ لگائے گا، اس کپڑے کو انڈائریکٹلی کپڑے سے چیک کرے گا کہ یہ استری گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، کیونکہ وہ حق الیقین تک پہنچ چکا ہے، اس کے ایکسپیرینس میں آیا کہ یہ تو جلا کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کو۔ اللہ سے بھی ڈرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اس یقین کامل تک پہنچ جائے کہ واقعی جس طرح دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہیں، اسی طریقے سے آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہوں گے۔ دنیا میں آپ یتیم کا مال کھا جائیں، آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگی، ہاں لکڑی چبائیں تو پیٹ میں درد ہوگی، کیونکہ دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہے، مورل لاز، اخلاقی قوانین ایکٹیو نہیں ہیں۔ آخرت میں یہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ وہی چیز ہے جو سورہ نساء میں آئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو اس کو آگ جلتی ہوئی تو محسوس نہیں ہوگی، لیکن آخرت میں یہ فزیکل لا کی طرح ایکٹیویٹ ہو جائیں گے مورل لاز۔ بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ جو لوگ کنز بنا کے رکھتے ہیں مال کو اور زکوٰۃ نہیں دیتے، تو وہ اژدہے کی فارم میں، سانپوں کی فارم میں وہی اس کا مال اس پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اب دنیا میں کوئی کیا امیجن کر سکتا ہے کہ ایک سونا اس میں سے اژدہا کیسے بنے گا؟ یہ تو امیجن ہو سکتا ہے جو سورہ توبہ میں آئے کہ جو لوگ کنز بنا کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی کو، یہ قیامت والا دن گرم کر کے ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جناب گرم کر کے اگر پگھلا کے سونا کسی کے اوپر انڈیلا جائے تو وہ کس تکلیف سے گزرے گا، لیکن اس سونے کا اژدہا بن جانا، سانپوں کی شکل اختیار کر جانا، اب یہ اس دنیا میں ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔
دنیا نے اگر یہ چیز ایکسپیرینس بھی کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل گیا کہ وہ ایک عصا کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، پھر دوبارہ پکڑتے تھے واپس آ جاتا تھا۔ ہم نے بھی صرف یہ چیز پڑھی یا سنی ہے قرآن کے ذریعے، فزیکلی نہیں دیکھی۔ تو آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہوں گے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے حق کو کس طریقے سے بریف کیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا موت تمہیں اس حال میں آئے کہ تم فرمانبردار ہو۔ اچھا، اس کا مطلب ہمارے پرانے بزرگوں نے بڑا اچھا سمجھا کہ موت سے پہلے وہ داڑھی رکھ لیتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، لوگ تو پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا مبارک دور تھا۔ میں کہتا ہوں اسلام نے جو یہ دور دیکھا ہے نا، صحابہ تابعین کے بعد اتنا مبارک دور اسلام کی ہسٹری میں کبھی نہیں آیا۔ آج سے 30-40 سال پہلے جو لوگ کالجز اور اسکولوں میں پڑھتے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ کالج میں کتنی لڑکیاں تھیں جو برقع پہن کے آتی تھی چہرے کا نقاب کر کے؟ رواج ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کو پریکٹیکلی آپ نے چیک کرنا ہے، آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں، عورتیں اسی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں۔ آج سے 500 سال پہلے کی بھی بزرگان دین عورتیں اسی طرح ہی گھوما کرتی تھی۔ یہ پردے کا ٹرینڈ، نقاب کا ٹرینڈ، برقعے کا ٹرینڈ یہ اب آیا ہے لوگوں کے اندر، جب لوگوں نے اس کو آبزرو کیا دین کو فزیکلی پڑھ کے کہ یہ ہمارا ریلیجن تھا۔ ابھی بھی گاؤں ایریا میں چلے جائیں، آپ ذرا بڑے بوڑھوں سے پوچھیں، اگر وہ جھوٹ نہ بولیں کہ جب آپ لوگ جوانی کی ایج میں تھے تو کیا کوئی جوان لڑکا داڑھی رکھتا تھا؟ اگر کوئی چھوٹی سی اس کی شیپ بھی بڑھ جائے نا تو اس کو وہ سفید داڑھی والے بابے سمجھانا شروع کر دیتے تھے، تو کہ جناب جوانی چی بڈھا ہو گئے۔ میں یہ ان زمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگ آہیں بھر بھر کے کہتے ہیں جی پہلے بڑا اچھا وقت تھا۔ میں تو لاجیکلی قائل ہی نہیں ہوں کہاں سے اچھا وقت تھا۔ آپ پاکستان بننے سے پہلے کی ذرا ویڈیوز دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ جو ہیں وہ فزیکلی ریلیجن کو اس طریقے سے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے۔ گاؤں میں تو بوڑھے لوگ ہی صرف نماز پڑھتے تھے، اور ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو زیادہ تر آپ کو بوڑھے نظر آتے ہیں۔ یہی حال شہروں کا بھی تھا، لیکن سر آپ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں ذرا مسجدوں میں جا کے گنے کتنے جو ہے کالی داڑیوں والے نمازی ہیں اور کتنے سفید داڑیوں والے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے جو یہ اچھا وقت ابھی اویل کیا ہے آج سے پہلے نہیں تھا۔ تو پرانے لوگوں نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہوا تھا کہ موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو نا دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہونا، یعنی موت کے قریب قریب جا کے داڑھی رکھ لو، نمازیں شروع کر دو، باقی پوری زندگی یاشی کرو۔ 60 سال کے بعد جب گورنمنٹ بھی آپ کو ریٹائر کر کے ٹھوڈا مار کے نکال دے کہ اب تو اس قابل نہیں ہے کہ سرکاری نوکری کر سکے، اب جا کے اللہ کی نوکری کرو، تو پھر اس نوکری کا جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہیں موت کب آنی ہے، لہٰذا ہر وقت موت کے لیے تیار رہو۔ کسی کو نہیں پتا اس کی موت کس وقت آنی ہے، تو کہا جا رہا ہے دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر یہ اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو۔ تو کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مجھے موت کب آنی ہے؟ اللہ کی ڈیسٹنی میں میری عمر کتنی لکھی ہوئی ہے؟ اس کو تو آپ پلان کر ہی نہیں سکتے، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم موت کو پلان کر ہی نہیں سکتے۔ ورنہ تو بڑا اچھا تھا کہ اگر کسی کو بتایا جاتا ہے اس کی 45 سال ہے، اس کی 30 ہوگی، اس کی 75 ہوگی، اس کی 80 ہوگی، بڑے اچھے طریقے سے لوگ پلان کرتے ہیں، مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ لیکن ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے، پوری زندگی غفلت میں گزرتی ہے، اور جب موت آتی ہے انسان کہتا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا۔ اور آج کل تو اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی لا علاج بیماریاں آ چکی ہیں کہ چلتا پھرتا بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے غائب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچانک پتہ چلتا ہے جی گھٹنے میں درد نکلی، وہ جی کینسر نکلا ہے، جی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا، جی سر میں درد ہوئی، وہ جو ٹیومر نکلا ہے، جی او پہ آ جائے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں مگر تم مسلم ہو۔ مراد یہ کہ ہر وقت اللہ کے سامنے اس کے تابع فرمان رہو، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب موت آنے والی ہو تو یہ کرو، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔